السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 114 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور انہوں نے یہاں پر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کی او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا اس کی تفسیر بیان کی ہے. تفسیر یہ ہے کہ ہماری شریعت میں پانی نہ ملنے پر تیمم کی رخصت دی گئی ہے. تو پانی کا نہ ملنا یہ مجبوری ہے، اور اسی طریقے سے جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے بھی اگر پانی کا استعمال خطرہ ہے، نقصان ہے، اور بیماری بڑھ سکتی ہے یا آدمی مر سکتا ہے، تو اس کو بھی تیمم کا حکم دیا گیا ہے، تیمم کی اجازت دی گئی. اسی کے بارے میں یعنی بیمار کے بارے میں یہاں پر اصل تفسیر بیان کی گئی ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر معتبر ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں خاص دعا کی تھی: اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا فقہ بصیرت عطا کر اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. کہنا یہ چاہتے کہ اگر آدمی کے پاس کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، اور وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو، ہلاکت کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے، تو آدمی اگر موت سے خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ مر جائے گا، نہائے گا، غسل کرے گا، تو ایسا مریض بھی تیمم کر لے گا. دیکھیے حدیث کی طرف.
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فی قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں، وَإِن كُنتُم مَرَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، مریض کی جمع مرضى، مریض مانے بیمار، وَإِن كُنتُم مَرَضَى، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، تفسیر دیکھیے، اذا كانت بالرجل الجراحة، اذا مانے جب، کانا مانے ہونا، کانا یکونو مانے ہونا، بالرجل، رجل مانے آدمی، اذا كانت بالرجل جب آدمی کے ساتھ ہو، الجراحة فی سبیل اللہ، الجراحہ گھاؤ، زخم، الجراحة فی سبیل اللہ مطلب جہاد میں، اللہ کی راہ میں اسے زخم لگ گیا ہو، یعنی تلوار سے، نیزے سے، اسلحہ سے، ہتھیار سے اسے زخم لگ گیا، جراحہ مانے زخم، او القروح، قرح کی جمع قروح، اس کے معنی بھی زخم کے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ٹھیک اسی طرح ایسے ہی ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا ہے، یعنی اشارہ جنگ احد کی طرف ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو زخم لگا، زخمی ہوئے، تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے ایسے ان کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے، تو قرح کے معنی زخم، تکلیف، اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، جب آدمی کو یا کسی شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگ جائے، والقروح یا گھاؤ لگ جائے، فیجنب، اجنبا یجنبو کہ معنی ہوتا ہے جنبی ہونا، احتلام کا ہونا، جنبی ہونا مطلب اب اس کا غسل ٹوٹ گیا ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، نہانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جنبی دو شکل میں آدمی ہوتا ہے، ایک یہ کہ آدمی کو احتلام ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ تو یہاں سفر کا معاملہ ہے، اغلب احتلام ہی ہوگا، بہرحال جو بھی کیفیت ہو، آدمی کو زخم لگا یا اس کو چوٹ لگ گئی، گھاؤ لگ گیا، اور پھر اس کے بعد رات میں اسے احتلام ہو گیا، فیجنب، وہ جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، یعنی اب اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہائے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ، خاف یخاف مانے خوف خانہ، خاف یخاف خوف خانہ، ڈرنا، فیخاف وہ خوف کھاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، ان یموت کہ وہ مر جائے، مات یموت مانے مرنا، ان یموت کہ وہ مر جائے، فیخاف ان یموت اسے ڈر ہے کہ کہیں موت نہ ہو جائے، ان اغتسل اگر غسل کرتا ہے، ان مانے اگر، اغتسل یغتسل مانے غسل کرنا، نہانا، چونکہ جنابت کے بعد اسے غسل کرنا ہے، جنابت کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسے نہانا پڑے گا،
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زخم لگا ہے، اس کو تکلیف ہے، گھاؤ لگا ہے، اگر نہائے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے نقصان ہوگا، خطرہ ہے، اور ایسا نقصان کہا فیخاف ان یموت، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں موت نہ ہو جائے، فیخاف ان یموت، وہ خوف کھاتا ہے کہ مر جائے، یعنی اسے موت کا ڈر ہے، موت کا اندیشہ ہے۔ ان اغتسل، اگر اس نے غسل کیا، غسل کرے گا تو مر جائے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ صحابہ کرام ایک سفر پر تھے اور ایک صاحب کو سر میں چوٹ لگی، زخمی ہوئے، اور رات میں ان کو احتلام ہوا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر لوں کیونکہ میرے سر میں چوٹ لگی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تم پانی پاتے ہو اور پانی استعمال کر سکتے ہو، سر میں چوٹ لگی تو کیا ہوا، تم غسل کر سکتے ہو۔ اور انہوں نے غسل کیا اور پھر نہانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو چوٹ اور زخم جب سر میں ہو تو پانی وہاں لگے گا، یا جس میں کسی حصے میں اگر شدید چوٹ ہے تو وہاں پانی لگے گا تو آدمی کو تکلیف ہوگی، زخم بڑھ سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، یا آدمی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، وہ ڈرتا ہے موت سے، یا موت کا اندیشہ ہے، ان اغتسل، اگر اس نے غسل کیا، ان معنی اگر، اغتسل معنی غسل کیا، ان اغتسل اگر اس نے غسل کیا، یعنی اگر غسل کرے تو غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا خطرہ ہے، مر جانے کا اندیشہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں تیمم، تفسیر کیا بن کہتے ہیں؟ تیمم، تیمم یا تیمم معنی تیمم کرنا۔ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، یعنی جو شخص جنبی ہو جائے اور اس کے جسم میں شدید زخم ہو اور وہ غسل کے نتیجے میں موت سے خوف کھاتا ہے، اندیشہ ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، قرآن کی جو آیت ہے کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو اور پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہی ہے کہ بیمار آدمی یا اسی طریقے سے جو مسافر آدمی ہے، پانی نہیں پاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے موقوفاً، موقوف یعنی یہ روایت کیا ہے؟ موقوفاً مروی ہے۔ موقوفاً مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ تفسیر ہو گئی، مطلب حدیث نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، ان کی یہ بات ہے، یعنی حدیث نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو موقوفاً ذکر کیا ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ وَرَفَعَهُ البزار، امام بزار رحمہ اللہ نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، وَرَفَعَهُ، اور اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے، البزار، امام بزار رحمہ اللہ نے، یعنی مسند بزار میں امام بزار رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ وَصَحَّحُ ابْنُ خُزَیمَةَ وَالْحَاکِمُ، اور اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے بارے میں اہل علم کی دو رائے ہے، ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ رائے ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے، موقوفاً ہے، امام دارقطنی کا موقف یہی ہے۔ بعض محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو مرفوعاً قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس چیز کو، یعنی اس بات کو امام بزار نے کہا ہے، امام حاکم نے اور امام ابن خزیمہ نے، یعنی ان تینوں محدثین نے رحمہم اللہ مرفوعاً، یعنی اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن
یعنی جو بزار کی جو روایت ہے اور مرفوعاً جو روایت بیان کی گئی ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ جریر بن عطا یعنی بزار کی جو روایت ہے وہ جریر بن عطا کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے، اور جریر بن عطا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سما ان سے سما کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ جب سما ثابت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ روایت کیا ہوگی؟ درست نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دارقطنی کی موقوفاً روایت یہ صحیح ہے، اور بزار کی جو مرفوعاً روایت ہے وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ موقوفاً ہی ثابت ہے۔ پھر سے دیکھیے ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فی قولہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی اس قول کی تفسیر میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، کہتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ، کہ جب آدمی کو اللہ کے راستے میں زخم لگ جائے۔ اب یہاں مطلب اللہ کے راستے میں ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام سفر میں تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے، کچھ ٹوٹ جائے، کچھ زخم ہو جائے، کہیں بھی ہو، چاہے وہ جہاد کا سفر ہو یا عام تجارت کا یا کامن سفر ہو، عام سفر ہو، اس میں بھی آدمی تیمم ہی کرے گا جب اس کو تکلیف ہو۔ اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ، جب آدمی کو اللہ کی راہ میں زخم لگ جائے، اللہ کی راہ میں اسے کوئی زخم لگ جائے، اب القروح، یا قروح کے معنی بھی وہی ہے کہ اسے چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، گھاؤ لگ جائے۔ اب وہ گھاؤ ایسا ہے، زخم ایسا ہے کہ اگر فیجنب، وہ جنبی ہو جائے، اور اسی بیچ میں وہ کیا ہو جائے؟ جنبی ہو جائے، تو خطرہ ہے کہ اب یہ اس پر غسل واجب ہو گیا ہے۔ فیخاف ان یموت ان اغتسل، اب وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر اس نے غسل کیا تو مر جائے گا، یعنی جان کا اندیشہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تیمم، کہ آدمی تیمم کرے گا۔ یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کو حقیقت میں ایسی تکلیف ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا جان جا سکتی ہے، یا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا مریض چاہے اس کو کوئی بھی مرض ہو، چاہے چوٹ لگی ہو یا ایسے ہی اس کو کوئی بیماری ہو، اگر غسل سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، تو ایسا آدمی مجبوری کے طور پر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، یعنی اسے غسل کرنا نہیں ہوگا بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ ہماری شریعت میں آسانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود یہ کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، بیمار ہو تو تیمم کرو، اور پانی نہیں مل رہا ہے تبھی تیمم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو واقعی مریض ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ